نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، کتاب عمدۃ الاحکام جس کے مؤلف الامام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ، اس کتاب کا ہم باب المواقیت پڑھ رہے تھے. اس کے بعض احادیث باقی ہیں، اور اس کے بعد جو باب فضل الجماعہ ہے، اس کے بعد والا باب آج ہم اس درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اس حدیث سے شروع کرتے ہیں. عن عبداللہ بن عباس. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم، تو اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ قال شہد عندی رجال مرضیون. تو بعض لوگ آئے تھے عبداللہ بن عباس کے پاس، اور ان کی جو صفت انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ رجال مرضیون، یعنی کہ وہ لوگ جن سے راضی تھے. وہ ارضاہم عندی عمر، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا تھا. تو ظاہر یہ لگتا ہے، ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ علم کی طلب کرتے ہوئے آئے تھے، اور جب انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کو علم کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، حتی تشرق الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، وبعد العصر حتی تغرب، اور عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو فرض نماز ہے، فرض نماز سے لے کر جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک، اس وقت کے دوران، اور پھر عصر کی نماز سے لے کر غروب الشمس تک، ان دو اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے.
تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کے تعلق سے بہت مسائل آتے ہیں، تو اس کے بعد والی حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل لیتے ہیں. تفضل. قال رحمه الله عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. تو ایک اور حدیث ہے. نعم مکمل کر دو استاد اس کو. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تو یہاں پر سب سے پہلے تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان کی حدیث ہے جس کے الفاظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتے جلتے ہیں. اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، یہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اور آسمان میں تھوڑا اونچا نہیں نکل جاتا تب تک کوئی نماز نہیں ہے. ولا صلاة بعد العصر، اور کوئی بھی نماز نہیں ہے صلاۃ العصر کے بعد حتی تغیب الشمس، جب تک کہ یہ سورج غروب نہیں ہو جاتا. تو وہی بات ہے، وہی مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اور اس سے تھوڑی دیر بعد تب تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج کے مکمل طریقے سے غروب ہونے تک کوئی بھی نماز نہیں ہے. اور مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس کے بعد 14 صحابیوں کے نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود الی آخرہ، یہ 14 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں. کل ملا کر 16 صحابیوں سے یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ سے یہ حدیث کی روایت کی گئی ہے. اور آخری میں جو نام ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، الصنابحی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنا ہے، لیکن ظاہر سی بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابیوں سے یہ سنا ہے. تو اگر ایک صحابی اور ایک صحابی سے حدیث روایت کرتے ہیں، بھلے ہی انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے، لیکن پھر بھی ان کی حدیث دوسرے صحابیوں کی حدیث کے برابر ہوتی ہے. یہ محدثین کے نزدیک یہ اصول میں سے جو اصول ہیں ان اصول میں سے ایک اصل ہے، کیونکہ صحابہ ایک دوسرے سے روایت کیا کرتے ہیں احادیث. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ حدیث میں 2 وقتوں کا ذکر ہے، فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. تو یہ 2 وقت کا ذکر ان حدیث میں آیا ہے. لیکن ایک اور حدیث میں بھی ایک اور وقت کا ذکر آیا ہے، جب اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، کہ جب سورج سر پہ ہوتا ہے بالکل اور پھر وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے تھوڑا ڈھلکنا شروع ہوتا ہے. تو جب سر پہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت پر بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نماز اس وقت پہ پڑھیں. اب حدیث کے الفاظ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے، لیکن اس میں علماء نے دوسرے احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ کون سی نماز ہے جو ان وقت پر نہیں ادا کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے جو فرض عین ہے،
اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو فرض نماز پر یہ منع، یہ کوئی فرض نماز پر یہاں پر اس کو ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ اس وقت پر نماز نہیں پڑھے گا، وہ پڑھ لے گا۔ اگر اس کی فرض نماز چھوٹ گئی، بھول گیا تھا، اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، فجر کی نماز کے متعلق جو دوسرے ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت پڑھے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز آپ نے ادا کی؟ تو ان صحابی نے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہیں جس کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں، وہ میں فجر کی فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھا تھا، تو میں نے اس کو فرض کے بعد میں نے اس کو ادا کیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ حکم جو ہے اس کو کہتے ہیں تقریری، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کا اقرار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے متعلق یہ جائز ہے کہ اگر کسی کو وقت نہیں ملا ہے، سنہ مؤکدہ 2 رکعت جو فرض نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اگر وہ اس نے نہیں پڑھا ہے تو وہ اس کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ فرض نماز کے بعد وہ 2 رکعت فجر کی 2 سنت وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کی اجازت ہے اس حدیث سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا زوال کے وقت، اگر وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، کیونکہ تحیۃ المسجد یہ جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور ایک صحابی داخل ہوئے اور وہ بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور صحابی سے پوچھا کیا آپ نے 2 رکعت پڑھے ہیں؟ تو جب صحابی نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بعد بیٹھو مسجد میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد واجب ہے۔ دوسری بھی حدیث ہیں اس کے تعلق سے۔ تو اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کوئی درس سننے کے لیے یا بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے یا کچھ بھی، یا عصر کے بعد یا زوال کے وقت، ان 3 اوقات میں اگر وہ داخل ہو رہا ہے مسجد میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور پھر بیٹھے مسجد میں۔ تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے منع کیا ہے ان اوقات میں؟ وہ ہے جو جس کو کہتے ہیں النافلہ المطلقہ، یعنی کہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس سے پہلے میں بھولنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو صلاۃ الاستخارہ پڑھنا ہے، اور وقت وہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو صلاۃ الاستخارہ وہ پڑھ سکتا ہے، ان اوقات میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کون سی نماز ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ وہ ہے جو نفل نماز ہوتی ہے، کہ کسی کو اگر خواہش ہوئی کہ وہ 2 رکعت کوئی 2 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھ لے، تو اگر وہ پڑھنا چاہے تو ان وقت پر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی سے مراد یعنی کہ ان حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ نفل نمازوں کے متعلق سے ہے۔ اور
یہاں تک ایک اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، تو اور انہوں نے سبب بھی بتایا کہ یہ ظہر کی سنتیں تھی، تو ظہر کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی جماعتیں آ گئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعوتی اور اصلاحی کام میں ان کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے، تو اسی لیے وہ ادا نہیں کر سکے، تو انہوں نے عصر کے بعد اس کو ادا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سنہ راتبہ بھی ہے، اگر اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے عصر کی نماز کے بعد یعنی۔ تو ان سارے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نافلہ ہے، مثال کے طور پہ تحیۃ الوضو ہے، کسی نے وضو بنایا اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہا، تو پھر وہ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتا ہے اس کو، یا کوئی بھی ایسی نفل نماز جس کا جو نہ سنہ ہے، نہ سنہ مؤکدہ ہے، نہ سنہ راتبہ ہے، نہ سنہ احیاناً ہے، اگر ایسی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ بالکل ایک ایسی نفل نماز ہے جس کو کوئی شخص پڑھنا چاہے تو ان اوقات پر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ عالم ان حدیث سے ہمیں یہی اس کا حکم پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب بھی انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ جانتے ہیں خاص کر کے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو مشرکین جو ہے یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو وہ شیطان کے 2 سینگ کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مشرک اس کی عبادت کرتے ہیں خاص کر کے، تو اسی لیے ان اوقات میں کوئی بھی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہمیں شریعت کا ایک عظیم قاعدہ اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کفار کی مخالفت کرنا یہ ہماری شریعت میں سے ہے، اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ باندھا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ مخالفت الکفار مشروعہ، کفار کی مخالفت، ہر ایک اعتبار سے کفار کی مخالفت کرنا یہ ہماری شریعت ہے۔ تو کیونکہ کفار اور مشرکین، خاص کر کے مشرکین، وہ سورج کا اس وقت پر عبادت وہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہم اس میں کوئی ایسی نفل عبادت خاص کر کے نماز جو ہے وہ ہم اس وقت نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہی سبب ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں اس کو بیان کیا ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم۔ تو یہاں پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان کی حدیث یہاں پر مؤلف لائے ہیں۔ جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ غزوہ بدر میں وہ شہید ہوئے، تو اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق جس کی بات پچھلے درس میں گزری ہے آئے، بعد ما غربت الشمس، کب آئے؟ جب سورج غروب ہو گیا تھا، فجعل یسب کفار قریش، اور آئے
اور وہ قریش کے کفار کو گالیاں دے رہے تھے. گالیاں کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے. سب کا مطلب ہے برا بھلا کہنا. تو وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے. فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو گیا تب تک میں عصر کی نماز میں نہیں پڑھ سکا. میں یعنی کہ ان سے بھی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی. اس سے پہلے اسی باب میں جو حدیث لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی کفار قریش پر، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو عصر کی نماز پڑھنے سے انہوں نے روک لیا تھا. تو یہاں پر وہی بات ایک اور انداز سے یہاں پر دہرائی گئی ہے کہ عمر بن خطاب آتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی جب تک سورج غروب نہ ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ما صلیتها، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بھی اس کو نہیں پڑھا. فقال، تو جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فقمنا الى بطحان، تو ہم کھڑے ہو گئے اور فتوضا للصلاۃ، اور ہم کھڑے ہو گئے بطحان کی طرف اور ہم نے وضو کیا نماز کے لیے. وتوضأنا لها، اور ہم نے وضو کر لیا اس کے لیے یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے. وصلی العصر بعدما غربت الشمس، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. ثم صلی بعدها المغرب، اور اس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز انہوں نے ادا کی. تو یہ حدیث سے ہمیں جو حکم جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے ترتیب، کہ اگر کوئی نماز فوت ہو گئی یعنی چھوٹ گئی تو کس طریقے سے اسے ادا کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو پہلے ہم مغرب پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم عصر پڑھیں گے جو چھوٹ گئی ہے. نہیں، جو نماز پہلے چھوٹ گئی ہے اس کو پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو نماز ہے، جیسا کہ یہاں پر اس حدیث میں آیا ہے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی. تو اس میں ہمیں نمازوں میں ترتیب کرنے کا حکم، اس کے بارے میں ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھی؟ عصر پڑھی، کیونکہ عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی سب سے، تو انہوں نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی. تو یہ ایک نماز کے متعلق سے ہے. تو اگر اسی طریقے سے اگر اللہ رحم کرے اگر کسی کے 2 یا 3 سے زیادہ نمازیں اگر وہ چھوٹ گئی ہیں تو یہ ساری نمازیں وہ ترتیب سے ادا کرے گا. تو ترتیب کو برقرار رکھنا یہ ضروری ہے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. نعم. تو اس سے یہ باب ختم ہوا اور اس کے بعد اس کتاب کا دوسرا باب ہے، یعنی کہ کتاب الصلاۃ کا دوسرا باب ہے، باب فضل الجماعت و وجوبها. قال رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. نعم. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ باب فضل الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہے، وہ وجوبها. تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حکم اختیار کیا ہے کہ نماز کو با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے. اب اس باب میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ وجوبها، تو یہ مؤلف رحمہ اللہ کا موقف ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نماز، خاص کر کے فرض نماز، وہ واجب ہے یا اس کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اختلاف ہے، اس میں کئی اقوال ہیں اہل العلم کے. تو سب سے پہلے
بعض اہل العلم کے نزدیک فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے شروط ہوتے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ نماز کے کتنے شروط ہوتے ہیں. آپ کے لیے سوال ہے. جنہوں نے جواب دیا ہے جزاکم اللہ خیرن، اور اس کا صحیح جواب ہے کہ نماز کے 9 شروط ہیں. نماز کے 9 شروط ہیں. تو ٹھیک ہے. تو شرط کا مطلب کیا ہے کہ اگر شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ طہارت ہے. طہارت شرط ہے نماز کے لیے. تو اگر کوئی بغیر وضو کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے اس کی نماز. تو جماعت، فرض نماز کے لیے جماعت جو ہے، بعض اہل علم کے نزدیک ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جماعت جو ہے وہ فرض نماز کے لیے وہ شرط ہے. تو یہ پہلا موقف ہے اہل العلم کا. دوسرا موقف ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور یہ موقف ہے امام احمد رحمہ اللہ کا اور دوسرے علماء، ان میں سے شافعیہ اور مالکیہ. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مرد کے لیے. تو یہ وضاحت کر دیں کہ یہ فرض کس کے لیے ہے؟ یہ مرد کے لیے ہے، نہ کہ عورت کے لیے. تو یہ دوسرا موقف ہے کہ یہ فرض عین ہے. تیسرا موقف ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اور یہ جو موقف اختیار کرتے ہیں یہ بعض شافعیہ اور مالکیہ ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب کے درمیان بھی اختلاف ہے. بعض شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، اور بعض مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. اور ابو حنیفہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ سنہ مؤکدہ ہے. تو یہاں پر کتنے اقوال ہوئے ہمارے پاس؟ 4 اقوال ہوئے ہیں. سب سے پہلے کہ یہ شرط ہے، دوسرا کہ یہ فرض عین ہے، تیسرا فرض کفایہ ہے، اور چوتھا یہ سنہ مؤکدہ ہے. تو یہ 4 اقوال ہیں اہل العلم کے. اور بھی ہیں لیکن فی الحال یہ 4 جاننا کافی ہے. تو سب سے جو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم حدیث پڑھیں گے اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کے لیے فرض نماز جو ہے وہ اس کو باجماعت پڑھنا ہے، اس کے لیے فرض ہے. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے. تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ احکام جو ہے وہ اسلامی شریعت میں کتنے احکام ہیں؟ کتنے احکام ہیں؟ ٹھیک ہے، 5 ہیں: الواجب، المستحب، المحرم، المکروہ، المباح. پوری شریعت میں جو احکام ہیں وہ 5 ہی قسم کے ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہیں. 5 سے زیادہ احکام نہیں ہیں شریعت میں. تو واجب ہے، یعنی کہ واجب کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کو گناہ ہو جائے گا، وہ پکڑ میں آ سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. یعنی کہ وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا اگر وہ اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ جو موقف ہے یہ صحیح موقف ہے، کیونکہ اس کے بعد والی جو حدیث ہے، اور اسی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی حدیث اس حدیث میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد.
تو اس میں عربی کے اعتبار سے اگر ہم نے اس جملے کو سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اکیلے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے. اب بات کو سمجھے آپ. جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز کی فضیلت ہوتی ہے، وہ افضل ہوتی ہے نماز وہ. اور جو کوئی شخص اگر اس نے اکیلے میں فرض نماز اس نے ادا کر لیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کی فضیلت نہیں ہوتی ہے، اس کی فضیلت کم ہوتی ہے. اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کی فضیلت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی نماز جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مرد کے لیے باجماعت فرض نماز پڑھنا اس کے لیے وہ بھی فرض ہے، تو پھر وہی واللہ عالم وہی صحیح موقف ہے. اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ شرط ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا حکم یا ان کا موقف سر آنکھوں پر، لیکن اہل العلم نے کہا ہے کہ اس میں یا شدت ہے اس میں. انہوں نے اس کو شرط کے مقابلے میں یعنی کہ اس کو شرط کو انہوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو بہرحال یہ 4 اقوال ہیں اہل العلم کے، اور ان میں سے سب سے کمزور جو قول ہے وہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا قول کہ یہ سنہ مؤکدہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے. سنہ مؤکدہ وہ سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حکم یعنی کہ مرد کے لیے فرض نماز کو باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے، تو یہ اس کا حکم ہے. اس کے بعد جو حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث اس میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ، کہ جو نماز جماعت میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز کی فضیلت اکیلے میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے 27 گنا زیادہ اس کا درجہ ہوتا ہے. ب27 درجہ یعنی کہ 27 مرتبہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکیلے میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک درجہ دیا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کی نماز مکمل ہے، اس کی نماز میں نقص نہیں ہے، لیکن اس نے بہت بڑی فضیلت کو اس نے کھو لیا. تو یہاں پر اس حدیث میں اس کو کہتے ہیں ترغیب، یعنی کہ یہ رغبت دلایا جانا، یعنی کہ مسلمانوں کو خاص کر کے مردوں کو یہ رغبت دلائی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کا درجہ جو ہے وہ 27 گنا بڑھ جائے گا، 27 مرتبہ تمہیں اس کا ثواب دیا جائے گا. تو اس کو ترغیب کہتے ہیں اس کو. تو یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوطا إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة وانتظر الصلاة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. یہاں پہ رکتے ہیں سعد، کیونکہ یہ حدیث کا موضوع جو ہے دوسرا ہے وہ، لیکن ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، کہ اگر کوئی شخص رجل یعنی کہ مرد اس کی نماز، وہ جو جماعت میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر اس نے گھر میں یا بازار میں اگر اس نے اکیلے میں نماز پڑھا تو اس جماعت کی نماز کا درجہ کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ 25 گنا زیادہ اس کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے پہلی والی حدیث میں 27 مرتبہ کا ذکر ہوا ہے، یہاں پر 25 مرتبہ زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کا سبب بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وذالک، اس لیے کہ انہ اذا توضع، اگر اس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اس نے وضو کو اچھے طریقے سے کیا، ثم خرج الى المسجد، اس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، یعنی کہ اس کا غرض، اس کے گھر سے نکلنے کا غرض صرف اور صرف نماز پڑھنا ہے، نہ کہ دوسرا کوئی غرض نہیں ہے، اس کو صرف مسجد جانا ہے اور اس کو نماز پڑھنا ہے۔ لم یخطو خطوة، وہ ایک قدم رکھتا ہے، الا رفعت له بها درجہ، تو ہر ایک قدم پر اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہر ایک قدم پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ وحط عنہ بها خطیئہ، اور ہر ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ خطیئہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، خطیئہ اس کے گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى، اگر اس نے نماز پڑھ لیا، نماز مسجد پہنچا ہے اور اس نے نماز ادا کیا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، اور جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں وہ رہے گا تب تک اس پر فرشتے جو ہیں اس پر دعا بھیجتے رہیں گے۔ کیا کہیں گے فرشتے؟ اللہم صلی علیہ، تو اللہم صلی علیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پر دعا بھیجنا ہے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرو، اس پر رحم کرو۔ ولا یزال فی صلاۃ، اور وہ تب تک اس کا حساب کیا ہے کہ جب تک وہ، اگر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس وقت سے لے کر نماز تک بھی اس کا حساب ایسا ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں کتنی عظیم فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھنا، اس کا درجہ کیا ہے؟ اس نماز کا درجہ 25 گنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا، ہر ایک قدم پر اس کو ثواب دیا جائے گا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تیسرا، اس پر ملائکہ یعنی کہ فرشتے اس پر دعا بھیجتے رہیں گے جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا ہے۔ چوتھا، اس کا حساب یہ ہے، اگر وہ جلدی پہنچ گیا ہے مسجد، جس وقت سے لے کر جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس وقت سے لے کر وہ نماز تک اس کا حساب کیا ہے؟ گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ تو یہ 4 عظیم فضیلتیں اس حدیث میں بیان کی گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت کیا ہے؟ گھر سے نکلنے اور مسجد کی طرف جانے کی نیت کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہے، دوسرا کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرا کام سے اس کو جانا ہے
اور وہ کام کے لیے نکلا ہے اور اس کام کے دوران وہ نماز بھی پڑھ کے واپس آ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر سے نکلنا صرف اور صرف نماز کے لیے ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ معاف ہونے کی جو بات ہوئی ہے حدیث میں، سارے اہل العلم اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہیں، یعنی کہ چھوٹے گناہ ہیں، نہ کہ کبیرہ، کیونکہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری آپ اس کو ضابط کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ اس حدیث میں ہو یا دوسرے حدیث میں یہ بات اگر آئی کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر اس نے وضو بنایا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ گر جاتے ہیں، یہ ساری اس طریقے سے ساری جو حدیث میں گناہوں معاف ہونے کی جو باتیں آتی ہیں، ان سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، نہ کہ کبیرہ۔ تیسرا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے جو فرشتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں جو مثال کے طور پر یہاں جو نماز کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا کر مسجد میں بیٹھا ہے، وہ صرف انتظار کر رہا ہے نماز کے لیے، اس انتظار کرنے کے لیے اس کا حساب یہ ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے، تو صرف جا کر انتظار کرنے کے لیے اس کو اتنا عظیم ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں جلدی پہنچتا ہے اور نماز کے انتظار میں اگر وہ ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کا کیا کہنا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا زیادہ، اس کا ثواب اسے مل جائے گا، اس کو کئی ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے اس کے لیے۔ تو اس حدیث میں یہ سارے فوائد اس میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن شاہد یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 25 گنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے پہلی والی حدیث میں 27 ہیں اور اس میں 25 ہیں، تو اس کے درمیان اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے، مطلب تناقض، یعنی کہ یہ حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ 25 کا ذکر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو 27 گنا اس کا درجہ بلند ہونے کا یا 27 گنا زیادہ اس کی فضیلت ہونے کا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور جو اہم فائدہ ہے اس حدیث میں وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان اگر اس کو اگر اس عظیم فضیلت کو اور یہ عظیم ثواب کو اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی نیت صرف اور صرف مسجد کو جانے اور نماز ادا کرنے کی اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو بات ذکر ہوئی ہے کہ وہ ہر ایک قدم پر اس کو ثواب دیا جائے گا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، تو اس سے اہل العلم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے چل کے جانے کی اس میں فضیلت ہے، اور نماز کے لیے چل کے جانے کی فضیلت فرض نماز کے لیے بھی جیسا کہ اس حدیث میں آئی ہے وہ بھی حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی چل کے جانے کی فضیلت ایک اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ تو اس ثواب کو واللہ عالم، لیکن اس ثواب کو
اس حدیث کے الفاظ سے قید کیا جائے گا کہ چل کے جانا ہے مسجد کو. تو اسی لیے اگر مسجد تھوڑی دور پر ہے اور انسان اگر چل کے جا سکتا ہے تو اس کو چل کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو ہر ایک قدم پر اس کو ایک ثواب ملے گا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بندے پر کہ اگر اس کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ مسجد کو چل کے جا سکتا ہے تو اس کو چل کے جانا چاہیے. اگر مسجد بہت ہی دور ہے اور وہاں پر چل کے جانا ناممکن ہے یا بہت زیادہ اس میں دشواری ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کو چل کر جانا چاہیے اپنے قدموں پر. نعم. اس کے بعد قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا ويصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. تو یہاں پر جو حدیث ہے وہ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثقل الصلاة علی المنافقین، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری کون سی نماز ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. یہ دو نمازیں جو ہے یہ منافقین پر سب سے بھاری ہیں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر وہ جان لے کہ اس میں کیا ہے، فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کیا ہے، لَأَتَوْهُمَا، تو وہ ان نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے. وَلَوْ حَبْوَ، حبوہ یعنی کہ ایسی حالت میں بھی آتے تھے. حبوہ کہتے ہیں کہ انسان رینگتا ہوا آئے، اپنے ہاتھوں پر اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آنا، اس کو کہتے ہیں حبوہ. تو اگر وہ جان لیتے ہیں، یعنی کہ منافقین اگر جان لیں کہ اس میں کیا ہے، نماز ان دو نمازوں میں صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء میں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے، تو وہ اس کو آئیں گے اگرچہ ان کو رینگتے ہوئے آنا پڑا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہممتو کا مطلب ہے اگر ایسا ہو تو کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ میں نماز کا حکم دیتا اور نماز کی اقامت دے دی جاتی، یعنی کہ کوئی اور شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے منتخب کر دیتے، نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز قائم کی جاتی، یعنی کہ نماز کی اقامت دی جاتی. ثم آمر رجلا فیصلی، تو کوئی ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ وہ امامت کرے لوگوں کی بالناس. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت چھوڑ کر نکل گئے ہیں، کوئی اور شخص امامت کر رہے ہیں. ثم انطلق معی برجال، اور میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں. معہم حزم من حطب، اور ان کے پاس لکڑیاں ہیں. کون سی لکڑیاں؟ جس سے آگ جلائی جاتی ہے. تو آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت چھوڑ کر نکل گئے ہیں مسجد سے، اور کوئی اور شخص نماز پڑھا رہا ہے، لوگوں کی امامت کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت چھوڑ کر مسجد سے نکلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض لوگ ہیں جن کے پاس وہ لکڑیاں ہیں جو جلائی جاتی ہیں، جن سے آگ جلائی جاتی ہے، اور وہ جائیں گے إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں.
فأحرق علیہم بیوتہم بالنار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر جلا دوں، کیونکہ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بیان کیا ہے نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا بھی کر دوں گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ مردوں پر واجب ہے، کیونکہ واجب کا ضد کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر ہم اصول فقہ کی زبان میں اگر ہم ان احکام کو سمجھیں تو واجب، اس سے پہلے بات گزری ہے، واجب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ اس کو ترک کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے اور وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ضد میں حرام ہے۔ حرام یا محرم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کو کرتا ہے یعنی کہ حرام کام کرتا ہے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ فرق ہے واجب میں اور حرام میں۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حرام یا جو کبیرہ گناہ ہیں اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم قرآن و حدیث کے نص سے، قرآن کے آیات سے اور احادیث سے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے جیسا اہل العلم نے ذکر کیا ہے کہ جس عمل کے تعلق سے شریعت میں حد آئی ہے، حد کا مطلب ہے وہ سزائیں جو قائم کی جاتی ہیں حاکم کی طرف سے۔ اگر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اگر کسی نے شراب پیا تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حد۔ دوسرا ہے ان کے تعلق سے لعنت اگر ذکر کی گئی ہو، ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی لعنت ہے اس پر، یا اللہ اور رسول کی لعنت ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا اگر ایک وعید دی گئی ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ان کے لیے یہ سزا ہے، تو وعید 3 قسم کی ہوتی ہے۔ وعید دنیا میں بھی ہوتی ہے، برزخ میں بھی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو وعید ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وعید کا ذکر کیا ہے، تو یہ وعید ہے یہاں پر، یعنی کہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس حدیث کے الفاظ اگر ہم دیکھیں گے تو اگر وہ لوگ جو نماز کی اقامت دے جانے کے بعد وہ نہیں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے جائیں گے جن کے پاس لکڑیاں ہیں، تو وہ ان لکڑیوں سے ان سب کے گھر جلا دیں گے۔ تو یہ وعید ہے کہ نہیں اس حدیث میں؟ تو یہ وعید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نماز باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مرد، انہوں نے ایک حرام کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کا عکس کیا حکم نکلتا ہے؟ وہ حکم یہ نکلتا ہے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر فرض نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ میں ان کے گھر میں جلا دیتا۔ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، یعنی ان پر میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو یہ وعید ہے، دھمکی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا باجماعت نماز پڑھنا، انہوں نے چھوڑ دیا تو میں ان کے گھر ان پر جلا دوں گا۔
تو یہی حدیث ہے جس کے بنا پر اہل العلم نے یہ حکم نکالا ہے کہ مرد کے لیے فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے اور حدیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ کفر۔ اپنا کفر چھپاتے تھے اور اسلام ظاہر کرتے تھے، اور وہ نماز پڑھتے تھے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر مثال کے طور پہ جو سورہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن پڑھتے ہیں یہ سورہ ہے۔ تو یہ کون ہے؟ کس کے لیے یہاں پر ویل یعنی کہ بدوا کی جا رہی ہے؟ یہاں پر وہ ہیں جو نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، الذین هم یراؤون، کہ وہ نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ منافق تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے صف میں شمار ہونا بھی چاہتے تھے لیکن اپنے دلوں میں کفر چھپاتے تھے۔ تو عشاء اور فجر کیوں؟ اگر اس کے پہلے والی حدیث اگر آپ کو یاد ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، اس میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نماز پڑھا کرتے تھے؟ فجر کی نماز کان یصلیھا بغلس، یعنی کہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسرے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے تک کو نہیں پہچان سکتے تھے اندھیرے کی وجہ سے۔ تو اندھیرا ہے، فجر میں بھی اندھیرا ہے، عشاء میں بھی اندھیرا ہے، تو پھر منافق ریا نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں دکھا پائیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ان پر یہ جو نمازیں جو ہیں سب سے بھاری گزرتی ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ یہ اس زمانے میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ واقعی طور پر ایسا تھا۔ تو اسی لیے منافق جو ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ آتے بھی تھے، اگر وہ آ بھی گئے تو کوئی ان کو نہیں پہچانے گا، تو کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے سے ان کے لیے۔ تو اسی لیے وہ صرف ظہر عصر مغرب پڑھتے تھے تاکہ لوگ جان لیں، لوگ ان کو دیکھیں، کیونکہ وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، تو لوگ جان لیں، دیکھ لیں کہ وہ نماز کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے یہ ان پر بھاری پڑتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکم وہاں ختم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کسی پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اس پر بھاری پڑ رہی ہے تو وہ اپنے ایمان کو ٹٹول لے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے کہ واقعی اس کے دل میں ان دو نمازوں کے لیے تعظیم ہے یا نہیں، وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اس پر نفاق ہونے کا خوف ہے۔ اللہ المستعان، اللہ کی پناہ۔ تو یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے، اس کا معاملہ جو ہے بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ جانتے کہ ان دو نمازوں میں کیا ہے، یعنی کہ ثواب کے اعتبار سے، اس کے برکت کے اعتبار سے، اس کے فوائد کے اعتبار سے، اس کے نفع کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے ان دو نمازوں میں کیا ہے، اگر کوئی جان لے تو وہ آئے گا، نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ مسجد میں آئے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ وَلَوْ حَبْوَ،
اگرچہ کہ اس کو رینگتے ہوئے آنا ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ رینگتا ہوا آئے گا اگر اس کو وہ جان لے کہ ان دو نمازوں میں کیا ہے۔ تو فرض نماز، ان احادیث سے ہمیں یہی حکم پتہ یہ اس حکم کا ہم نے علم حاصل ہوتا ہے کہ فرض نماز مرد کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے۔ تو جماعت کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے اعتبار سے دو لوگوں کی جماعت ہو جاتی ہے، اسی لیے اگر دو لوگ بھی مل کر نماز پڑھ لیں گے کبھی تو وہ جماعت سے پڑھنے کا وہ حکم لے لیتی ہے نماز۔ وہ اگر دو سے زیادہ ہیں، تین ہیں، تو بھی نماز وہ جماعت ہی کہلائے گی۔ اور جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو فوائد کتنے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے۔ سب سے پہلے تو انسان اگر وہ نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد چل کے جا رہا ہے تو اس کو ہر ایک قدم پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ حساب کون رکھیں گے؟ اگر انسان چاہے بھی تو وہ حساب نہیں رکھ سکتا ہے کہ اس نے کتنے قدم اٹھائے ہیں اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جانے کے لیے۔ اور ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو یہ حساب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رکھتے ہیں۔ فرشتے اعمال نامے میں لکھ دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب وہ مسجد پہنچتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر وہ دعا پڑھتا ہے، تو وہ عظیم دعا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ حسن ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث مطلق ہے، یعنی کہ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض نے کہا ہے کہ اس کو مسجد جاتے ہوئے پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں بہتر ہے۔ وہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن امامی نورا من ورائی نورا عن یمینی نورا عن شمالی نورا ومن فوق نورا من تحتی نورا اللہم اجعل نورا فی قبری ونورا فی عظامی ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی شعری ونورا فی وجہی ونورا فی بشری اللہم اعظمنی نورا وعظمنی نورا اللہم اعطنی نورا اللہم اعطنی نورا اللہم اعطنی نورا۔ تو یہ دعا اگر ہم ان اہل العلم کی بات لیں کہ اس کو اگر کوئی مسجد جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو یہ عظیم دعا ہے، نور کی دعا کر رہا ہے مسلمان اپنے رب سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مومن ہیں ان کو نور دیا جائے گا، جیسا سورۃ الحدید کی آیت ہے، ان کے آگے نور رہے گا اور ان کے دائیں طرف نور رہے گا۔ اور منافقین کہیں گے کہ ہمیں ان میں سے کچھ اس میں سے کچھ نور ہمیں دے دو۔ تو اگر آپ مزید تفصیل کے لیے آپ سورۃ الحدید کی آیت پڑھیں تو یہ دعا ہے، یہ عظیم دعا ہے، نور کی دعا۔ پھر جب وہ مسجد کے دروازے تک پہنچتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ باللہ العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس نے ایک دعا کی۔ تو اس دعا کی فضیلت آپ دیکھیں آپ۔ پھر وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، اور جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ملائکہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ۔ پھر وہ جب مسجد سے نکلتا ہے پھر وہی دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اور اس سے پہلے جب گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے، پھر وہ دعا ہے، پھر مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، پھر وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہتا ہے، سلام کرتا ہے۔ تو یہ سب اذکار ہیں جس کی فضیلت، جس کے برکات ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، اذکار کی فضیلت۔ تیسری، انسان کتنا بھی کوشش کرے اس کی نماز میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے، لیکن وہ جماعت کے ساتھ جب وہ پڑھتا ہے تو اگر چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو گئی اس سے تو وہ درگزر ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو امام
امام کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو امام بشرط یہ کہ امام کی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھی جائے، تو اس کے طرف سے جو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی موٹی غلطیاں وہ سب درگزر کی جاتی ہیں اس کی. تو اسی لیے نماز کو فرض نماز کو باجماعت پڑھنا وہ کئی گنا افضل ہے انفرادی طور سے پڑھنے سے. تو یہی مسائل ہیں، یہی فوائد ہیں جو ہم ان احادیث سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر رکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے باقی کے احادیث ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. وباللہ توفیق. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.